مجاہدو، یہ تمہاری غیرت کے امتحان کا وقت ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے دل میں انتقام کا جذبہ لے کر اٹھو۔ ہم سندھ کے راجا کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسلامی مساوات کے علمبردار ہو کر ہندوستان کی مظلوم قوموں پر اب اس کی استبدادی حکومت گوارا نہیں کر سکتے۔ راجہ داہر نے چند مسلمانوں کو قید کر کے ہمیں سندھ کے لاکھوں انسانوں کے اس آہنی استبداد سے نجات دلانے کی دعوت دی ہے۔ مجاہدو، اٹھو اور فتح و نصرت کے نعرے بجاتے ہوئے ہندوستان کی آخری حدود تک پہنچ جاؤ۔ ابن عمر کی تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ابن صادق اپنی جگہ سے اٹھا اور بلند آواز میں پکارا، مسلمانوں، میں ابن عمر کو اپنا بزرگ خیال کرتا ہوں، مجھے ان کی خلوص پر بھی کوئی شبہ نہیں، لیکن میں اس بات پر افسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایسا نیک سیرت انسان بھی حجاج بن یوسف جیسے ہوس پرست انسان کا اللہ کار بن کر تمہارے سامنے امن عالم تحوالہ کرنے کی خطرناک تجاویز پیش کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف کے گزشتہ مظالم کی وجہ سے اہل بصرہ کی اکثریت اس کے خلاف تھی۔ وہ مدت سے کسی ایسے شخص کی متلاشی تھی جس میں اعلان اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرت ہو۔ وہ حیران ہو کر ابن صادق کی طرف دیکھنے لگے۔ ابن عمر کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ابن صادق کی بلند آواز کے سامنے اس کی کمزور آواز دب کر رہ گئی۔ لوگو، ان فتوحات پر حکومتیں تمہاری ملک گیری اور مال غنیمت کی اس ہوس کے باعث کتنی جانیں قربان کی گئیں، کتنے بچے یتیم اور کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ترکستان کے میدانوں میں تمہارے نوجوان بھائیوں بیٹوں کی ہزاروں لاشیں بے گور و کفن پڑی دیکھی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ترکستان کے میدانوں میں تمہارے نوجوان بھائیوں بیٹوں کی ہزاروں لاشیں بے گور و کفن پڑی دیکھی ہیں۔ میں نے زخمیوں کو تڑپتے اور سر پٹکتے دیکھا ہے۔ یہ عبرتناک مناظر دیکھنے کے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ مسلمانوں کا خون اس قدر ارزاں نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف کے نام کی شہرت کے لیے اسے بے دریغ بہایا جائے۔ مسلمانوں، میں جہاد کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ابتدا میں ہمیں جہاد کی اس لیے ضرورت تھی کہ ہم کمزور تھے اور کفار ہمیں مٹا دینے پر کمر بستہ تھے۔ اب ہم طاقتور ہیں، ہمیں کسی دشمن کا خطرہ نہیں۔ اب ہمیں دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، جو جنگیں حجاج بن یوسف کی ہوس ملک گیری کے تحت لڑی جا رہی ہیں، انہیں لفظ جہاد کے ساتھ دور کا بھی لگاؤ نہیں ہو سکتا۔ حاضرین کو ابن عمر کے الفاظ سے متاثر ہوتے دیکھ کر ابن عمر بلند آواز میں کہا، مسلمانوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ ہم میں ابھی تک ایسے فتنہ پرداز لوگ موجود ہیں۔ جو ابن صادق نے ابن عمر کا فکرہ پورا نہ ہونے دی اور بلند آواز سے کہا، لوگوں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ابن عمر جیسا معزز شخص بھی حجاج بن یوسف کے جاسوسوں میں شامل ہے۔ حجاج کے جاسوسوں کو باہر نکال دو، ابن صادق کے ایک ساتھی نے کہا۔ ابن صادق کا یہ حربہ کامیاب ثابت ہوا۔ بعض لوگوں نے حجاج کا جاسوس، حجاج کا جاسوس کہہ کر چلانا شروع کر دیا اور ابن عمر پر توہین آمیز آوازیں کسنے لگے۔ ابن عمر کا ایک شاگرد ضبط نہ کر سکا اور اس نے اپنے ایک شخص کے منہ سے شفیق استاد کے متعلق توہین کا آمیز الفاظ سن کر اسے تھپڑ دے مارا اور اس پر مسجد میں ہنگامہ ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ محمد بن قاسم اضطراب کی حالت میں تھا، اس کا ہاتھ بار بار تلوار کی طرف کب جاتا، لیکن استاد کے اشارے اور مسجد کے احترام سے خاموش رہا۔ اس نازک صورتحال میں نعیم ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور ممبر پر کھڑے ہو کر بلند اور شیریں آواز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کے الفاظ کے لوگوں کا دل پر سحر طاری کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے۔ ابن صادق، جو اس جلسہ کو ناکام بنانے کا ارادہ کر کے آیا تھا، چاہتا تھا کہ ایک بار پھر ہنگامہ برپا ہو جائے، لیکن قرآن کی تلاوت پر عوام کے جذبات کا لحاظ اور اپنی جان کے خطرے سے خاموش رہا۔ نعیم نے لوگوں کے خاموش ہو جانے پر تقریر شروع کی، بصرہ کے بد قسمت انسانوں، خدا کے قہر سے ڈرو اور سوچو کہ تم کہاں کھڑے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ افسوس، جن مساجد کی تعمیر کے لیے تمہارے آباء و اجداد خون اور ہڈیاں پیش کرتے تھے، آج تم ان کے اندر داخل ہو کر بھی فتنے پیدا کرنے سے باز نہیں آتے۔ نعیم کے الفاظ نے مسجد میں سکون پیدا کر دیا۔ اس نے آواز کو ذرا مغموم بناتے ہوئے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے آباء و اجداد قدم رکھتے ہی خوف خدا سے کانپ اٹھا کرتے تھے،
جہاں داخل ہونے سے پہلے وہ دنیا کی تمام علائشوں سے کنارہ کش ہو جایا کرتے تھے۔ آج میں حیران ہوں تمہاری ذہنیت میں اتنا زبردست انقلاب کیوں کر آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جان کی بازی لگا دینے والے مجاہدوں کی اولاد ہو۔ تمہارے دل میں اس بات کا احساس کہ کسی دن اپنے آباء و اجداد کا منہ دیکھانا ہے تمہیں ایسی ذلیل حرکات کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں تم میں یہ جرأت پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ ابن صادق چکنا ہو گیا۔ لوگ اس کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے سامعین کے دلوں سے نعیم کے الفاظ کا اثر زائل کرنا چاہا۔ وہ چلایا، لوگو یہ بھی حجاج کا جاسوس ہے، اسے باہر نکال دو۔ وہ آگے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نعیم نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز بلند کی، میں حجاج کا جاسوس صحیح لیکن اسلام کا غدار نہیں۔ بصرہ کے بد نصیب لوگو، تم نے اس شخص کی زبان سے سنا کہ ہمیں جہاد کی اس وقت ضرورت تھی جب ہم کمزور تھے، لیکن تمہارا خون جوش میں نہ آیا۔ تم میں سے کسی نے سوچا کہ قرون اولیٰ کا ہر مسلمان طاقت، صبر و استقلال کے لحاظ سے ہمارے زمانے کے تمام مسلمانوں پر فوقیت رکھتا ہے؟ وہ کیا تھے اور کیا کر گئے تمہیں معلوم نہیں۔ ان کے پاس کیا کچھ تھا۔ ان کے پاس صدیق اکبر کا خلوص، عمر فاروق کا جلال، عثمان کا غنا، علی المرتضیٰ کی شجاعت اور زمین و آسمان کے مالک کے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں شامل تھیں۔ تمہیں یاد ہے جب وہ 313 کفر اسلام کی پہلی جنگ میں تیغ و کفن باندھ کر نکلے تھے تو آقا دو جہاں نے یہ فرمایا تھا کہ آج پورا اسلام پورے کفر کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، لیکن آج ایک ذلیل انسان تمہارے منہ پر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ہم سے کمزور تھے۔ نعیم کے الفاظ سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ کسی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، دوسروں نے اس کی تقلید کی، بعض نے مڑ مڑ کر ابن صادق کی طرف دیکھنا اور دبی زبان سے ملامت کرنا شروع کر دی۔ نعیم نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، دوستو، بزرگوں، خدا کی راہ میں جان، مال اور دنیا کی تمام آسائشیں قربان کر دینے والے مجاہدوں پر ملک گیری اور مال غنیمت کی ہوس کا الزام لگانا ناانصافی ہے۔ اگر انہیں دنیا کی ہوس ہوتی تو تم سرفروشی کا وہ جذبہ نہ دیکھتے جو مٹھی بھر بے سر و سما مجاہدوں کو کفار کی لاتعداد افواج کے سامنے سینہ سپر ہونے پر آمادہ کر دیتا تھا۔ اگر وہ حکومت کے بھوکے ہوتے تو مفتو قوموں کو مساوی حقوق نہ دیتے، اور آج بھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہاد پر شہادت کی بجائے مال غنیمت کا ارادہ لے کر جاتا ہے۔ مجاہد حکومت سے بے نیاز ہے، لیکن خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے والوں کے لیے دنیا ہر لحاظ سے سربلند رہنا تعجب خیز نہیں۔ سلطنت مجاہد کے فقر کا جزو لازم ہے۔ مسلمانوں، ہمارے ماضی کی تاریخ کے صفحات اگر صدیق اکبر کے ایمان اور خلوص کے تبصر سے لبریز ہیں، جو عبداللہ بن ابی کے منافقت کی داستان سے بھی خالی نہیں۔ صدیق کے نقش قدم پر چلنے والوں کی زندگی کا مقصد ہمیشہ اسلام کی سربلندی تھا، اور عبداللہ بن ابی کی جانشین ہمیشہ اسلام کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ میں عبداللہ بن ابی کی اس جانشین سے پوچھتا ہوں۔ ابن صادق کی حالت اس وقت اس گیدڑ کی سی تھی جسے چاروں طرف شکاریوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ جادو بیاں نوجوان چند اور الفاظ کے بعد مجمع کو اس کے خلاف مشتعل کر دے گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور لوگوں کی حوصلہ شکن نگاہیں دیکھ کر پیچھے قصے لکھنے لگا۔ کسی نے کہا، منافق جاتا ہے، پکڑو اس کو، اور کئی نوجوان پکڑو پکڑو کہتے اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ہجوم کے آگے بس نہ چلا۔ کسی نے اسے دھکا دیا، کسی نے تھپڑ رسید کیا۔ محمد بن قاسم نے بھاگ کر لوگوں کو ادھر ادھر ہٹایا اور بڑی مشکل سے اس کی جان چھڑائی۔ ابن صادق اپنے مداحوں کے دست شفقت سے آزاد ہوتے ہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ چند من چلے نوجوانوں نے شکار جاتا دیکھ کر اس کا تعاقب کرنا چاہا، لیکن محمد بن قاسم نے انہیں روک لیا۔ ابن صادق کی جماعت کے آدمی یکے بعد دیگرے مسجد سے باہر نکل گئے۔ لوگ پھر خاموش ہو کر نعیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے تقریر شروع کر دی۔